सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू जो बात है। एंड आज की बात ये है कि कुछ लोग रोते रहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, कुछ अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाते हैं। और ख़ासकर ये फ़ीमेल साइड पे जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है। एंड मैं हमेशा इस चीज़ को एंडोर्स करता हूँ कि जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं उससे आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। एंड आज की जो गेस्ट हैं, शी हैज़ डन समथिंग लाइक दैट। हर बिजनेस इज़ कॉल्ड क्राफ्टिंग और वी कैन से DIY प्रोडक्ट्स। क्या है, कैसे शुरू किया एंड एवरीथिंग विल आस्क इट फ्रॉम हर डायरेक्टली। सो हाउ आर यू कायनात? शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? चल तो नहीं रहा, दौड़ रहा है सब कुछ। दौड़ किधर रहा है? कोविड जब से आया बहुत दौड़ रहा है, समझ नहीं आ रही। हर जगह हाथ रखा हुआ है हमने। वंडरफुल। सो कायनात, क्या करती हैं आप? अब मैं बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ, अभी MPhil कर रही हूँ और Okay. साथ साथ डूइंग अ साइड बिजनेस, वही DIY प्रोडक्ट्स का, क्राफ्टिंग का, इवेंट मैनेजमेंट का। ओके, तो कैसे स्टार्ट हुआ है सब कुछ? स्टार्ट ये हुआ है, वैसे तो मतलब ये मैं सबको कहती हूँ कि लाइक आर्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट, इट्स समथिंग विद इन यू। ये आप में होता है, बचपन में होता है, बचपन से आप में होता है। तो स्टार्ट मैंने खैर किया था कॉलेज टाइम से, थोड़ा बहुत इधर उधर कार्ड्स वगैरह बनाना। फिर यूनिवर्सिटी में जब आई तो हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इवेंट्स नहीं होते। डिपार्टमेंट में कोई चीज़ अलाउ नहीं है सिवाय एक स्पोर्ट्स वीक के। और उस स्पोर्ट्स वीक में हम जो है ना पूरे डिपार्टमेंट को वो ना वैसे भी ना हम दुल्हन बना देते उनसे। तो उधर से स्टार्ट हुआ। अच्छा। कि एक बंदा चाहिए जो कि डिपार्टमेंट के लिए, क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डेकोरेशन करे। ये और वो, तो बस वहाँ से हमने थोड़ी बहुत ग्रुप में मिल के ये नई चीज़ बनाओ, ये चीज़ बनाओ, वो चीज़ बनाओ। तो जब हमने बनाना स्टार्ट किया, मैंने अपने कोई डिफरेंट चीज़ बनाती थी तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। तो बस वहाँ से थोड़ा सा अच्छा, वैसे हमारे कल्चर में ज़्यादा अप्रिसिएशन है नहीं। लेकिन दिस इज गुड टू नो कि किसी को तो किसी ने अप्रिशिएट किया। करते थे थोड़ा बहुत। अच्छा, सो दिस इज मतलब ये यूनिवर्सिटी बेस्ड जो है आपकी एक चीज़ स्टार्ट हुई। सो इसमें होता क्या क्या है? इसमें बेसिकली होता ये है कि क्राफ्टिंग में ये होता है कि यूजुअली मैंने स्टार्ट तो मैंने पेपर क्राफ्टिंग से किया था। कि बेसिकली मोर फोकस यही है कि पेपर को लेके उससे कोई चीज़ बनाए। अब पेपर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऑब्वियसली किस टाइप के पेपर यूज़ करते हैं आप लोग, लेकिन बेसिकली वही होता है कि पेपर को उठाओ और उससे कोई ऐसी चीज़ बनाओ। यूजुअली उसे लोग ओरिगामी भी कहते हैं, जापानीज़ वगैरह जो बनाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर हमारे लिए और टफ हो रहा है आपसे। अच्छा आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। तो अच्छा, प्लीज़ कंटिन्यू। तो पेपर क्राफ्टिंग में होता है कि यार डिफरेंट गिफ्ट आइटम्स बना दी, या इवेंट्स के लिए यूजुअली जो इवेंट प्लानर्स होते हैं वो हायर करते हैं क्राफ्टर्स को, उसमें गुडी बैग्स बना ली, प्रॉप्स बना ली, डिफरेंट एरियाज़ को छोटी छोटी डेकोरेट करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना ली। तो यूजुअली ये होता है। अच्छा, ये जब मैं स्टार्ट में आपका पेज वगैरह देखता था तो आई गेस यू वर द वेरी फर्स्ट जिसका मैंने देखा था, और मेरे ख्याल से इससे पहले एक शायद और मैंने पेज देखा। सो इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी इसकी? इंस्पिरेशन आइड से कि मैंने देखे थे, मैंने अमेरिकन क्राफ्टर्स देखे थे। ठीक। तो एक तो वो 5 मिनट क्राफ्ट्स का जो होता था उसमें बहुत मज़े की चीज़ें बनती थी, लेकिन जो मैंने इंस्पिरेशन ली थी वो एक अमेरिकन क्राफ्टर थी, तो उनसे जेनिस्ट नाम था उनका ना। ओके। तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली थी। वो बहुत मज़े की चीज़ें बनाती, स्क्रैप बुकिंग और ये एक्सप्लोजन बॉक्स इस टाइप की चीज़ें बनाती थी। तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया कि पाकिस्तान में कोई है कि मैं उसको देखूँ। अच्छा। पाकिस्तान में मुझे खैर इंस्टाग्राम जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे सिर्फ एक बंदी मिली और उसका नाम था पेपर क्राफ्ट। बस उनका नाम था पेपर क्राफ्ट। मैंने भी अपना नाम पेपर क्राफ्ट रख दिया और मैंने उससे मैसेज किया, मैंने कहा आप तो बड़ी मज़े की चीज़ें बनाती हो, कहाँ से कैसे स्टार्ट किया मुझे ही बताओ। तो उसने जो मुझे रिप्लाई दिया कि पहले तो नाम का, पहले तो तुम ये नाम हटाओ, तुमने मेरा नाम क्यों चोरी किया। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे ही रख दिया। यू थॉट कि मतलब इसको पेपर क्राफ्टिंग कहते हैं? हाँ, आई थॉट इट्स लाइक बस जस्ट पेपर है, बस उससे कुछ चीज़ बना दी, पेपर क्राफ्टिंग बस लगा दो। तो मैंने भी नहीं, ये तुमने डाला क्यों है मेरा नाम, ये हटाओ तुम, नहीं तो मैं रिपोर्ट करूँगी, मैं ये करूँ। बस मैं डर गई, मैंने इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया। बस फिर मैं गायब हो गई। दैट वाज इन 2015। ओके। उसके बाद फिर मेरी बहन ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब आजकल उसकी मेरे साथ बन नहीं रही, लेकिन चलो मैं कर देती तारीफ। तो उसने मुझे कहा कि मैं असल में मैंने फेसबुक पे स्केचिंग स्टार्ट की थी। मैं स्केच अपलोड करती थी अपने मामू की और कज़न्स की इधर उधर। तो वहाँ से मुझे स्केचिंग के ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए। फेसबुक पे बहुत रैंडम लोगों ने मुझे मतलब फॉलो किया कि हमारे लिए स्केच बना दे। मैं फ्री में मैंने बना के दे दिया। फिर एक बार एक लड़की ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे एक यही एक्सप्लोजन बॉक्स का पिक्चर सेंड की कि कैन यू मेक दिस। तो मैंने कहा मैं बना दूँगी, लेकिन मैं
پیسے نہیں لوں گی, میں فری میں بنا دوں گی. اچھا ہاں, کیونکہ ذرا وہ میں نے کہا نہیں بری بات ہے, پیسے نہ لو. بالکل, وہ اس میں وہ بھی ہوتا ہے نا, بندے کو پہلے آرڈر میں تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے نا کہ ایسے نا پیسے لے کر خراب کر دوں تو نہیں, خراب نہیں, بس میں لگا اب کسی سے میں پیسے کیسے لوں. تو بس میں نے کہا میں فری میں بنا دوں گی, خیر ہے. تو میں نے ایک ان کے لیے فری میں بنا کے ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. پھر دوسری کوئی اس کی کوئی رشتہ دار شاید آ گئی کیا مجھے بنا کے دو. پھر میں نے کہا نا یہ تو میرے لگ رہے ہیں, بالکل, تو میں اس کے چارج کروں گی. تو پھر میں نے اس کو جو فرسٹ باکس تھا وہ میں نے اراؤنڈ 1800 کا ان کو چارج کیا ود ڈیلیوری ایوری تھنگ. ایکسپلوژن باکس ہوتا ہے وہ جس میں تصویروں میں سے تصویریں نکل رہی ہوتی ہیں. بالکل, باکس اوپن کرو ایکسپلوڈ سا, ویری وائرل, ایک ٹائم میں بہت زیادہ وائرل یہ کانسیپٹ تھا. بالکل بالکل, میں نے بھی یہ میرے خیال سے کوئی یہی 5 منٹس کرافٹ ٹائپ کی چیز کے اوپر ہی یہ چیز دیکھی تھی. اچھا, اگر ہم لوگ ایک سائڈ پہ دیکھیں, یہ DIY پروڈکٹس ہو گئے, کرافٹنگ ہو گئی, ایونٹ مینجمنٹ ہو گئی, اینڈ دین فارمیسی, ٹھیک ہے, کمپلیٹلی اپوزٹ تھنگ. ٹھیک ہے, سو ٹھیک ہے, ایک انسان کے اندر جو ہے وہ ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, چیز جو ہے وہ نکلتی ہے, لیکن انیشیلی یہ دماغ میں کیسے آئی یہ چیز کہ مطلب یہ اب میں نے ایز اے بزنس اس کو کرنا ہے؟ انیشیلی دیکھیے جب آپ ایک چیز اسٹارٹ کرتے ہو نا تو آپ مطلب وہ ایک میرا یہ ہوتا تھا نا کہ میں لائک بہت اپسیٹ ہو جاتی تھی کسی چیز سے, لائک یا چلو کہیں سے لڑائی ہو گئی میری, ادھر ادھر ہو گئی, تو وہ لوگ جو یوزلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ آؤٹنگ پہ چلے جاؤ, سو جاؤ, یہ کر دو. میرا اسکیپ والا کیا پلان یہی تھا کہ بیٹھ کے کچھ بنا لو. اچھا, میک سم تھنگ کلرفل دیٹ ول میک یو ہیپی ایز ویل. تو وہ میں یوزلی میں وہی کرتی تھی, بور ہو جاتی تھی, تنگ ہو جاتی تو میں بناتی تھی, اور میرے پاس کافی چیزیں جمع ہو گئی تھی. تو جب لوگ اپروچ کرنا شروع کرتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے نہیں کرنا تھا بزنس, لیکن میری سسٹر نے کہا کہ یا لائک یہ کافی اچھا تم اس سے ارن کر سکتی ہو, اف یو ہیو اے ٹیلنٹ تو اس کو لائک تم مونیٹائز کرو اس کو. بالکل, اور فضول میں لوگوں کو فری چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا ٹائم نہ ضائع کرو, تو اس کو کر لو. تو اسٹارٹ میں میرا ایز سچ اتنا ارادہ نہیں تھا, لیکن پھر اگین میں نے تھوڑے وہ یوزلی میں نے امریکن کرافٹرز, انڈین کرافٹرز ان کو دیکھا تھا, اور دے ور ارننگ فرام دس. ٹھیک ہے, تو اس پہ میں نے کہا چلو ہم بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, کر لیں گے اگر کچھ. لیکن اتنا میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اس کو بہت زیادہ دور تک لے کر جاؤں گی ایسا. میں نے کہا چلو 1 سال 2 دیکھ لیتی ہوں, کر لیتی ہوں. سو اٹ وینٹ آف گڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے مطلب ٹھیک ہے, جو کرافٹنگ والی چیز ہے وہ تو آئی کین انڈرسٹینڈ, گھر کے اندر ہی کام ہو رہا ہے, چیزیں جو ہے جا رہی ہیں. ایونٹ مینجمنٹ یو نیڈ ٹو گو دیئر, ڈیکور وغیرہ اینڈ ایوری تھنگ. تو گھر سے فیملی کا سپورٹ اینڈ ایوری تھنگ, وہ ہاؤ ڈیڈ یو کوپ اپ ود دیٹ؟ اچھا, کرافٹنگ کا تو خیر ان کا تو وہ سپورٹ مجھے مل گیا تھا نا, مطلب اسٹارٹ میں تو میں نے چھپ چھپا کر کیا تھا 1 سال, ان کو نہیں پتا تھا, لیکن پھر بعد میں سمجھ گئے تھے کہ چلو گھر سے ہی کریے, اٹس فائن. لیکن جو ایونٹ پلاننگ کا تھا تو ابھی تک مجھے پیرنٹس یہی کہتے ہیں کہ ہر جگہ مت جاؤ, ہر کسی کے پاس مت جاؤ, یا یو ڈونٹ نو کہ یہ کون لوگ ہے کون نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگین ایونٹ پلاننگ کا میرا یہ سین ہوتا ہے کہ میرے پاس 2 ورکرز ہیں, میل ہیں, تو سب سے پہلے وہی جاتے ہیں, وہ لوگ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں, میں سپرویژن کے لیے چلی جاتی ہوں, لائک آخری فائنل ٹچ اپس پھر میں وہ دے دیتی ہوں. تو ابھی بھی ہے ریسٹرکشنس تھوڑی بہت, لیکن یہ ہے کہ بس وہ لوگ سمجھ گئے نا کہ اس کا مطلب ایک پراپر چینل کے تھرو چل رہا ہے, تو اتنا روک ٹوک اب نہیں کرتے. ویسے آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے کہ مطلب ایک فیمیل جو ہے وہ ایز این ایونٹ مینجمنٹ, کیونکہ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے, میں نے کچھ ایونٹس مینیج کیے بھی ہیں ایوری تھنگ, لیکن اس میں عورتوں کا جو دماغ ہے وہ زیادہ چلتا ہے رادر دین ایک مرد کے دماغ کے, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ تر عورتوں کو ہونا چاہیے. سو ہاؤ فرینڈلی اٹ از فار ویمن؟ آئی تھنک ناٹ DIY والی تھنگ, دا ایونٹ مینجمنٹ, یہ سب کچھ. ایک لحاظ سے میں دیکھوں نا تو ویڈنگ جو پلانرز ہوتے ہیں نا وہ میل, زیادہ تر میل ہوتے ہیں. اچھا, وہ ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے؟ مطلب ہیں بھی, کیونکہ اس میں لیبر ورک زیادہ ہوتا ہے. ویڈنگ جو پلانرز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر میل ہوتے ہیں, اس میں لیبر ورک بھی زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ آئی تھنک وہ ذرا میل سائڈ پہ زیادہ لوگ سپروائز اچھے سے کر سکتے ہیں. جو برتھ ڈیز اور اس ٹائپ کے ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں فیمیلس کافی زیادہ ہے, بیکاز it's more like about colors and aesthetics, اس میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو فیمیل کے لیے ایونٹ پلاننگ اٹس گڈ اس لحاظ سے کہ لائک مطلب آئی تھنک زیادہ تر ان کو وہ سپرویژن اور اس ٹائپ کی چیز کرنی پڑتی ہے, اتنا وہ نہیں ہوتا. اور اب جو ہے نا لوگ اس کو اتنا برا دیکھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ میں جہاں جاتی ہوں ابھی تک میں نے اراؤنڈ مطلب اس ایئر میں نے کوئی 12-13 ایونٹس کیے ہیں, ہوم بیسڈ ایونٹس میں نے کیے 12-13. تو اس میں بھی جہاں میں جاتی ہوں تو دے آر ٹریٹنگ می لائک ایز اف میں کوئی بہت بڑی بلا آ گئی ہوں.
मैनेजर रेरगट सगट चेहरा होगा ना नो बस दे आर लाइक ट्रीटिंग मी वेरी वेल इधर बैठ जाएं प्लीज एंड दे आर ब्रिंगिंग मी स्टफ टू ईट एंड दिस एवरीथिंग लाइक दैट. तो लोग अब समझने काफ़ी अच्छे से लग गए हैं. अच्छा, इसमें इवेंट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? ठीक है, एक तो डेकोर हो गया, ठीक है, डेकोर में भी बहुत सी चीज़ें होंगी. सो आप कौन कौन सी सर्विसेज इस वक्त दे रही हैं? अच्छा, मैं तो जस्ट एक तो ये होता है ना कि फुल कवरेज होती है, लाइक एंट्रेंस डेकोर ये वो सब कुछ. मैं यूजुअली पैकेजेस में ये देती हूँ कि मैं बैकड्रॉप डेकोर दे देती हूँ. उसमें बैकड्रॉप की डिज़ाइनिंग होगी, लाइक बैकड्रॉप को डिज़ाइन वगैरह कर देना. उसमें यूजुअली लोग कहते हैं कि बच्चे की पिक्चर डाल दो. अच्छा, हाँ, वो वाला टाइप की. तो वो डिज़ाइन करके मैंने कुछ डिज़ाइन किया था, मजबूरी जो है मेरी आई थी, मैंने कुछ डिज़ाइन. तो वही आज मजबूरी हमारी चल रही है. तो ये डाल दो, तो वो डिज़ाइनिंग कर देती हूँ, उसकी सेटअप कर देती हूँ. और यूजुअली मेरी एक्सपर्टीज़ आर टेबल सेटिंग. ओके. अच्छा, उसमें टेबल में फिर क्राफ्टिंग के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो वो ज़रा मैं मिक्स अच्छा. करके डाल रही हूँ. उसमें भी मैं निकाल रही हूँ अपना हिस्सा. तो नहीं, निकालना चाहिए. मैं यूजुअली बस एक एरिया का सेटअप यूज बिजनेसेस जितने भी हों, मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री ही होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस ना हो तो फिर आपको मज़ा नहीं आता, मतलब फिर बंदा डिवाइड हो जाता है दो में. इसमें ऑब्वियसली इस तरफ आते हैं. अच्छा, अगर दोनों बिजनेसेस का हम लोग कंपैरिजन करें, ठीक है, एक घर से बैठ के हो रहा है, एक में आपको जो है वो बाहर जाना पड़ता है ऑफ कोर्स. तो दोनों में मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो विच वन पेज वेल? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है. पेज वेल जो है ना, वो इवेंट्स में बहुत आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रह जाता है. क्राफ्टिंग में ये होती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है. सेकेंडली, क्राफ्टिंग में जो ऑर्डर्स है उसको ग्रैब करना मुश्किल होता है. ऑर्डर्स को ग्रैब करना, फिर उसको प्रॉपरली एक एक ऑर्डर को 50-50 घंटे देने पड़ते हैं कि बताओ अब इसमें क्या करना है. काफ़ी दिन लग जाते हैं उसमें, एंड में कोई प्रोडक्ट बन के निकलता है. इवेंट्स में ये होता है कि एक ही आपका सेटअप होता है, थीम जस्ट आप वो क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है, हम उसी थीम के अकॉर्डिंगली सबको सेट करके दे देते हैं. लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जितना मैंने देखा है, तो जितना मैंने किया है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन इवेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. अगेन उसमें लेबर वर्क वो लड़के ही कर रहे होते हैं, हमारी जस्ट वो सुपरविजन होती है. तो वो भी मेरा ख्याल से इसमें वही होता है ना कि जिस कारोबार में ज़्यादा लोगों की रोज़ी इन्वॉल्व हो ना, तो उसमें बरकत भी ज़्यादा होती है. अब इसमें ऑब्वियसली आप भी हो, फिर आपके साथ 2-3 और बंदे काम कर रहे हैं, एंड ऑपरेशनल है. अगर फॉर एग्जांपल और भी बड़ा इवेंट हो तो ज़्यादा लोग जो है वो इसमें हो सकते हैं. तो मेरा ख्याल से उसकी वजह से भी काफ़ी जो है, मतलब अगर अब जस्ट मैं अगर 10-12 ऑर्डर्स ले लूँ, सो उससे मेरी कॉस्ट अराउंड मतलब 25,000 चले बन जाती है. ठीक है. 25 से 30,000 तक मेरी बन जाती है. अगेन इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, उसमें मेरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है. और मैं मंथली अराउंड 25 से ज़्यादा ऑर्डर्स लेती भी नहीं हूँ, या 20 मैक्सिमम मैं ले लेती हूँ. उससे ज़्यादा मैं नहीं ले पाती. इवेंट ये है कि मैंने एक मंथ था, उसमें मैंने हर वीक में मैंने 2-2 इवेंट किए थे. वो पता नहीं लालची बन गई थी. मुझे अक्सर पेरेंट्स कहते तुम लालची हो गए. ज़रूरी तो है, वो मैंने मतलब नॉन स्टॉप मैंने 2-2 इवेंट किए थे. तो अगर उसका मैं क्राफ्टिंग का उसका मैं कंपेयर करके देखूँ, सो दिस वाज क्रॉसिंग लाइक बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉफिट बन रही थी. इस नंबर इन वे मखबस ना तब उसको. तो क्राफ्टिंग का ये है कि उसमें मेहनत ज़्यादा फिर आपकी बनती है. उसमें ज़रा इतना काम था लेकिन इतना नहीं था, और उसमें मार्जिन ज़्यादा बन गया था. बस वही है कि अच्छा, इसमें एक तरफ आपका प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ सर्विसेज है ना. तो सिंस आई हैव बीन फ्रॉम बोथ फील्ड्स एज वेल, तो मुझे वो थोड़ा बहुत इस चीज़ की समझ आती है. लेकिन दिस इज़ ऑपोजिट एक्चुअली. नॉर्मली मेरे हिसाब से होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स की जो फॉर एग्जांपल टर्नओवर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ज़्यादा बेच तो ज़्यादा पैसे कमा लोगे. लेकिन सर्विसेज जब आप दे रहे हैं तो आपके पास दिन में 24 घंटे ही हैं. ठीक है, 24 घंटे में आप जितना सर्विस दे सकते हैं, एंड ऑब्वियसली उसमें से नींद और ये सारा कुछ निकाल दो, तो आपके पास जो है 8-10 घंटे ही बच जाते हैं कि उसमें आप ये काम कर सकती हैं. तो उसमें मुझे लगता था कि शायद उसको मोनेटाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है रादर देन प्रोडक्ट. लेकिन इन दिस केस ऑब्वियसली मे बी यू आर अलोन एट द मोमेंट. ठीक है, कि वो आप ऑपरेशनल साइड पे जो है इसको नहीं लेकर के. अच्छा, ग्रोथ साइड पे अगर हम लोग इन दोनों बिजनेसेस को देखें तो दोनों में ग्रोथ किस में ज़्यादा है? ईजी ग्रोथ वो क्राफ्टिंग में ज़्यादा होगी. ठीक है. लेकिन इवेंट मैनेजमेंट के लिए यू नीड टू मेक अ PR. आपको कनेक्शंस आपके होने ही होने चाहिए, क्योंकि कनेक्शंस नहीं होते. इवेंट प्लानिंग में जितना मैंने नोट किया वो यही है कि
آپ کے لیے میں نے ایونٹ کیا, آپ اس کو دوسروں کو ریکمینڈ کرو گے, اس طرح دوسرے پھر ہوتا جاتا ہے. اور اسٹارٹنگ آپ نے چھوٹے ایونٹ سے ہی کرنی پڑتی ہے. ابھی بھی بہت زیادہ ایونٹ پلانرز آئے ہوئے ہیں پشاور میں, تھوڑے سے وہ جو ٹاپ والے وہ تو وہی پر ہیں, لیکن جو نئے نئے آ رہے ہیں وہ وہی اسمال چھوٹے چھوٹے بزنسز اس سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو مطلب اسی. ہاں اچھا, اس میں ابھی آپ نے یہ بات کی کہ نئے نئے لوگ اس میں آتے ہیں. ہاؤ ایزی اٹ از ٹو گیٹ ان ٹو دس بزنس بوتھ؟ اچھا, کرافٹنگ میں تو بہت ایزی ہے. اچھا, بٹ اف یو آر ڈوئنگ دس اونلی اینڈ اونلی فار منی تو وہ پہ نہیں ہے. ایک یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ کہ یوٹیوب اگر صرف پیسوں کے لیے اسٹارٹ کر لو تو وہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تو کرافٹنگ اگر پیسوں کے لیے اسٹارٹ کر لو تو وہ نہیں کر سکتے. ایونٹ پلاننگ اگر پیسوں کے لیے اسٹارٹ کرو تو وہ بہت اچھا جاتا ہے. اس میں کیوں آبویسلی آپ انویسٹ کرو گے, یہ کرو گے. کرافٹنگ یہ کہ اٹس فار پیپل جو کہ گھر میں بیٹھ کر کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اگر آپ پیشنیٹ ہو اور وہ دماغ ذرا کریٹو سائڈ پہ چلتا ہے نا تو تب وہ. یہ میں نے اس لیے پوچھا نا کہ ایک ٹائم میں ڈریس ڈیزائننگ کا ایک ہوا آئی تھی. ٹھیک ہے, تو ساری عورتیں جو گھر میں بیٹھی تھی نا, ہر ایک نے اپنے نام سے جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں کچھ جو ہے وہ آگے نکل گئی. جنہوں نے نکلنا تھا وہ نکل گئی, جنہوں نے نہیں نکلنا تھا وہ وہیں پہ جو ہے وہ چیز اسٹاپ ہو گئی. پھر اس کے بعد بیکنگ کا بڑا ایک ہوا آئی. ٹھیک ہے, ایوری بڈی واز اوپننگ اے بیکری ایٹ ہوم. ٹھیک ہے, ابھی اس میں نے یہ کچھ پیجز دیکھے ہیں جو کہ یہ چیز کر رہے ہیں, لیکن سنس اس میں تھوڑا وہ استھیٹک آرٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ذرا انوالوڈ ہیں. مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب بس آپ نے دیکھ لی اور بنا لی اور بیچ دی. ٹھیک ہے, تو اس میں اوبیسلی آپ کا تھوڑا سا وہ دماغ, تھوڑا اپنا ٹیلنٹ, وہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ مطلب اس میں جو ہر بندہ آ رہا ہے وہ مطلب فار ایگزامپل میرے کوئی بھی استھیٹکس نہیں ہے, میرا اس میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے, سو اسٹل کین آئی انٹر؟ نو, نہیں نا, اس میں انٹر ہونا ایزی ہے. ٹھیک ہے, آگے جانا مشکل ہے. بنا لیتے, مطلب اب بھی ریسنٹلی لاسٹ ویک مطلب میرا گروپ ہے, اس میں آئی یوزلی ایڈ نیو آرٹسٹ, ان کو سکھاتی وغیرہ ہوں. تو ابھی میرے پاس 5-6 لوگ لاسٹ ویک آئے ہیں فرام پشاور دیٹ وی وانٹ ٹو اسٹارٹ دس بزنس. اچھا, ہاں, اور ان کے پیج پہ اراؤنڈ 2 یا 3 پروڈکٹس اپلوڈ ہوتے جو کہ گوگلڈ ہوتے ہیں, مطلب انہوں نے خود بنائے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو یو کین ناٹ ڈو اٹ لائک دیٹ کہ آپ نے خود کچھ نہیں بنایا. مجھے آتا ہے لیکن میں کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں نے کچھ بنایا نہیں ہے, تو مجھے آرڈرس کہاں سے ملیں گے؟ آپ کو کچھ بنانا پڑے گا. میں نے بھی جب اسٹارٹ کیا تھا میں نے 50 چیزیں بنا کے ایویں ڈال دی تھی, تو اس میں سے 50 میں سے ایک چیز کا آرڈر آ جاتا تھا. اسی طرح ہوتا ہے ہر چیز میں. ہاں, اس مطلب مشکل یہ ہوتا ہے ابھی اس دور میں ایزی اس لیے ہے کہ پیپل نو واٹ از کرافٹنگ. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہینڈ میڈ پروڈکٹس کیا ہے. بیک ان 2015 when I started, so سب سے بڑی جو مجھے بات سننے کو ملتی ہے کہ کاغذ بیچ رہی ہو. تو کاغذ بیچ رہی ہو, اب میں کیا جواب دیتی؟ کرافٹنگ تو کرتے ہو لیکن کرتے کیا ہو؟ بالکل, کر کیا رہی ہو تم, بنا کیا رہی ہو؟ کاغذ. اچھا, اس کی سپلائز کا کیا سین ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے بزنسز ہیں جو کہ ہیں بہت اچھے. ابھی فار ایگزامپل جو ہے میں نے ایک ڈائٹ پلان منگوایا تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں. تو جب وہ میں نے اپنی بیوی کو دکھایا, میں نے کہا یہ ڈائٹ پلان ہے, تو اس میں 4 سے 5 چیزیں ایسی تھیں جو کہ وہ کہتی ہے تو پاکستان میں ملتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب کسی اور شیپ میں مل جائیں گی لیکن جو اس میں ہے وہ نہیں ملتے. تو یہاں پہ سپلائز کا کیا سین ہے؟ اچھا, ملتی یہاں پر آلموسٹ سب کچھ ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب پشاور میں تو شکر الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, ہم یو واللہ کا یو پیج ہم دلتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جو پیجز, تو یہاں پر وہ نہیں ملتے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ سمپل چارٹ سے پروڈکٹ بناتے ہیں. پشاور کا تو خیر یہ سین ہے کیونکہ میری بہن نے ایک ٹائم میں اسکیچنگ اسٹارٹ کی تھی, تو اس کے لیے وہ 2B ایک پینسل چاہیے ہوتی تھی. تو دس از بیک ان 2003-4 آئی گیس. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ پورے پشاور میں گھومے. اس وقت یہی شہید بک بینک ہوتا تھا, ایک جو ہے وہ لنڈن بک بینک ہوتا تھا, تو وہ ہمیں کہیں پہ نہیں ملی. وہ پھر میرے خیال سے اسلام آباد سے ہمیں ملی تھی یا کہیں سے. تو مطلب ابھی تک قصہ وہی ہے. یہاں پر نہیں ملتے. جو سپلائز میری یا میری گروپ کی لڑکیوں کے آتے ہیں تو وہ کراچی سے آتے ہیں, لاہور سے آتے ہیں, یہ 2. اچھا, ہاں, کراچی سے یہ ہے کہ جو پیپرز ہم یوز کرتے ہیں پروڈکٹس کے لیے, تو وہ کراچی میں اس کا پورا بڑا مارکیٹ ہے, پیپر مارکیٹ, فل مارکیٹ الحمدللہ بنا ہوا ہے. یہاں پر ہوتا تو آسان ہوتا, وہاں پر پورا مارکیٹ بھی بہت ہوتا. ہاں, وہاں پر پورا وہ لوگ, کراچی والی جو ٹیم ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم سے کوئی کیوں چیزیں نہیں لینا, کیونکہ وہاں پر ملتے ہیں سب کچھ. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک چیز یاد آ گئی. میں جس وقت فرسٹ ٹائم پرچیزنگ کے لیے گیا تھا اپنی کلودنگ لائن کے لیے, تو MM عالم روڈ پہ تھا کہ لبرٹی پر ایک پوری شاپ ہے جو کہ بٹنس کی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ لٹرلی کافی بڑی شاپ تھی, اور ایسا کوئی بٹن نہیں ہوگا جو وہاں پہ ہوگا نہیں. وہ سارے یہ NCA اور یہ پاکستان اسکول آف فیشن, کیونکہ اب وہاں پہ ڈیمانڈ ہے, تو اس کی وجہ سے پوری 2 اسٹوری
ایک شاپ ہے جس میں صرف بٹن مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آبویسلی ہاں وہاں پہ جو ہے وہ اسپیشلائز تھوڑی چیزیں آ گئی ہیں. پشاور میں آبویسلی ان چیزوں کا ہوتا ہے, لیکن پھر تو آپ لوگوں کو پرائسز بھی آبویسلی جو ہے ان سے ڈفرینٹ, مطلب زیادہ ہی کاسٹ پڑتی ہوگی. کراچی سے جب ہم منگواتے ہیں تو ہم ہول سیل پہ منگواتے ہیں, مطلب آبویسلی اکیلے میں تو نہیں منگوا سکتی, مجھے اگر میں ان کے منیمم کوانٹٹی بھی آئی تھنک 500 پیسز, اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اینڈ وٹ ایم آئی گونا ڈو وتھ 500 پیسز, کیونکہ میرا ہر کلر پہ ڈفرینٹ بنتا ہے. تو پھر جو پشاور کی جتنی بھی کرافٹرز ہیں تو ہم سب مل کر ہم ایک کوانٹٹی منگوا لیتے ہیں اینڈ دین وی ڈسٹریبیوٹ اٹ. سیم لاہور سے جو پروڈکٹس آتی ہے تو وہ ایک دوسری کرافٹر ہے نور, سو وہ منگوا کے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہوں. تو اس طرح سے چلتا ہے, کیونکہ اکیلے نہیں ہوتا یہ چیز, اکیلے نہیں ہو سکتی. اور یہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے, مطلب کراچی سے جو میں منگواتی ہوں بہت مشکل سے پیسز کٹ کٹ کر کے آنے پڑتے تھے, وہ فل نہیں آتے تھے, ٹھیک ہے. اور اب جب وہ ایک فرینڈ نے میری, انہوں نے بس وہ ڈسکور کر لیا کہ وہاں سے ڈائریکٹ سپلائر سے کانٹیکٹ ہے, وہ بھجوا دے گا, منیمم کوانٹٹی یہ ہے, تو بس وہ کوانٹٹی پوری کر کے وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے, تو اب آسان ہو گیا. یہ پہلا بزنس میں نے دیکھا ہے جہاں پہ اتنے باہمی اتحاد سے جو ہے کام ہو رہا ہے, ادروائز تو ہر بندہ جو ہے وہ کاٹنے. اور ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ لائک آرڈرس کی لمٹ ایکسیڈ ہو جائے, میں 25 سے زیادہ آرڈرز منتھ میں نہیں لیتی, تو پھر میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں اپنی ٹیم ممبر کو, تو وہ کمپلیٹ, ہاں وہ کمپلیٹ کر دیتی ہے. آئیڈیاز میں اپنے دے دیتی ہوں کہ کس طرح سے بنے, سپرویژن میں کر دیتی ہوں, وہ کریٹ کر دیتی ہے, فائنل پروڈکٹ میں چیک کر دیتی ہوں, پھر اس طرح سے چلتا ہے. اچھا, اس میں اب گروتھ کے لیے آبویسلی آپ کو آگے بندے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اس کو کریں, تو آبویسلی یو آر ٹریننگ پیپل ایٹ دا مومنٹ, لیکن یہ جو کریٹو کام جتنا بھی ہوتا ہے اس میں اب میرے دماغ میں جو ہے وہ دوسرے کو بتانا اور اس سے وہ کروانا, یہ اپنے لیے ایک بہت بڑی ٹاسک ہوتی ہے. اینڈ فائنل پروڈکٹ جو بھی نکلے تو وہ اس طرح کا کبھی بھی نہیں نکل سکتا جس طرح کا آپ کے دماغ میں ہوتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو کوپ اپ ود دس, کیونکہ آپ لوگ تو یہ چیز کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, سب سے پہلے تو اب فار ایگزامپل 5 لڑکیاں ہیں, اس میں سے میں پہلے دیکھتی ہوں کہ ان سب کی اسپیشلٹی کیا ہے, ہر ایک کی اسپیشلٹی الگ ہوتی ہے. اب میری ایک ٹیم ممبر ہے, ان کی اسپیشلٹی ہے ایکسپلوژن باکسز, دوسری ہے وہ ایمبرائڈری میں تگڑی ہے, تو میں ایکسپلوژن والی کو سلیکٹ کر دیتی ہوں. میں اپنے پیپر پیکس ڈیزائن کرتی ہوں, لائک جو میں اپنے پروجیکٹس میں یوز کرتی ہوں, ان کو وہ ڈیلیور آؤٹ کر دیتی ہوں, وہ اسی میں یوز کر دیتے. آبویسلی ایگزیکٹلی سیم نہیں بنتا, لیکن یہ ہے کہ ہمارا کوئی پروڈکٹ ایگزیکٹلی سیم کسی کو چاہیے بھی نہیں ہوتا, ہر ایک کو چاہیے کہ تھوڑا سا چینجز ادھر, یہ چینجز, تو وہ لک تو دیتا ہے ایز وہ والی چیز کا, لیکن آبویسلی کسی کو ایگزیکٹلی سیم چاہیے بھی نہیں ہوتا. ہم پھر یہ کرتے کہ ہم اس میں 2-3 چیزیں خود سے کمپلیمنٹری ٹائپ ایڈ کر لیتے ہیں, تو وہاں کلائنٹ بھی خوش اور ہمارا کام بھی نکل جاتا ہے. تو ٹریننگ اس کی اچھی جا رہی ہے سو فار, ٹریننگ مطلب بندے مل جاتے ہیں؟ ہاں کافی. اچھا, وہ مطلب لوگ بیٹھے ہوئے کہ ہمیں دو. اچھا, اور یہ فیمیل ریشو آبویسلی اس میں زیادہ ہوگی؟ ہاں فیمیل, ہم جتنے میں کرافٹرز کو جانتی ہوں صرف 2 میل کرافٹرز ہیں. اچھا, لاہور اور کراچی کے. پشاور میں نہیں ہے؟ نہیں, پشاور میں تو کوئی بھی نہیں. بائی دا وے, ٹھیک ہے, فار مین رائٹ ناؤ لڑکے, ہاں ضرورت ہے. اچھا, ہاؤ ڈو یو ریچ آؤٹ پیپل, کس طرح لوگوں کو پتہ چلتا ہے اباؤٹ مائی ورک؟ یا آف کورس موسٹلی تھرو انسٹاگرام. اوکے, میرا سب کچھ مطلب انسٹاگرام سے چلتا ہے. دوسرا یہ کہ میں نے 2-3 انٹرویوز کیے تھے ود ڈفرینٹ نیوز چینلس. ہاں تو اس سے بھی کافی لوگوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا ہے, اور یوزولی جو میرے آرڈرز آتے تھے وہ لڑکیوں کی طرف سے آتے تھے. جو انٹرویوز وہ میں نے کیے تھے تو وہ اوبیسلی وہ نیشن وائڈ ادھر ادھر لوگ دیکھتے تھے, تو اس سے پھر لڑکوں نے بھی آرڈرز دینا اسٹارٹ کر دیا تھا, اور لڑکے ماشاء اللہ سے اچھے خاصے پے کرتے ہیں. لڑکیاں کنجوس ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. لڑکیاں کنجوس ہوتی ہیں, وہ ذرا بجٹ کا دیکھتی ہے, لیکن وہ لڑکے کہتے ہیں کہ بس جتنے کہو گے آخر میں بل بتا دو. میں کہا ٹھیک ہے 2-3 آرڈر لگا دو. نہیں آبویسلی. اچھا, ریشو اس میں بھی جو ہے مینس کی ریشو جو ہے وہ کم ہے آرڈرز میں, ٹھیک ہے, فیمیل ریشو شاید وہ سمجھتی زیادہ ہیں اس چیز کے اوپر. آئی تھنک نہیں, زیادہ تر لڑکیاں یوز کرتی ہیں انسٹاگرام. یہ DIY چیزیں زیادہ تر لڑکیاں دیکھتی ہیں. لڑکے تو مطلب چلے آپ کا دیکھیں نا, فوٹوگرافی والوں کے پیچھے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں, تو لڑکے زیادہ اس طرف ہوتے ہیں, لڑکیاں یہ چیزیں زیادہ دیکھتی ہیں. آف کورس. ہاں تو لیکن میرا موسٹلی انسٹاگرام پہ ہے. فیس بک کا بھی ہے, لیکن میں بہت کم یوز کرتی ہوں. اچھا, اس میں ہر بندے کی لائف میں ایک وہ بریک تھرو آتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کوئی پروڈکٹ ایسا ہوگا, یا ایک کوئی ایسی پکچر ہوگی, یا ایک کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے ناؤ پیپل نو یو, ٹھیک ہے. سو وین واز دیٹ اینڈ ہاؤ واز اٹ؟
اچھا میں نے کیا, میں نے بنائے تھے کچھ سبسکرپشن باکسز ٹائپ. اس میں یہ تھا کہ اس میں ایک باکس تھا, اس میں چھوٹے سے ایکسپلوژن باکسز بھی ڈال دو, چاکلیٹس بھی ڈال دو, ہر ایک چیز ڈال دو جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے. اور اس کی میں نے پرائس کم رکھی تھی. اوکے, مطلب بس میں نے اس کا رینج رکھا تھا 2500 تک, بس اس سے زیادہ میں نے نہیں رکھا تھا. تو اس پہ بہت رش تھا. ہاں اس پہ اتنا رش تھا, مطلب وہ میں نے ایک زندگی میں ایک ہی بار میں نے PR سینڈ کیا ہے, تو وہ میں نے کسی کو PR سینڈ کر دیا تھا اور وہاں سے بس آنا اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو وہ تھا. اور اس کے بعد میں نے وہ فیس بک پہ بھی ڈال دیا تھا. فیس بک پہ میں نے کبھی آرڈرز نہیں دیے, لیکن ادھر سے فیس بک سے بھی آنا اسٹارٹ ہوئے. تو وہ ایک پروڈکٹ تھا کہ لوگوں نے مطلب جاننا شروع کیا کہ ہاں یہ ہے, یہ کوئی لڑکی ہے پشاور میں, یہ اور وہ. اور پشاور میں تب سے اسٹارٹ ہوا ایکچولی, کیونکہ اس سے پہلے میں زیادہ تر کراچی اور لاہور ڈیلیور کرتی تھی. ونڈرفل. اچھا اس میں مجھے ابھی یاد آیا کہ ایک تو یہ اوبیسلی گفٹس آپ کے بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے یو میک پراپس ایز ویل, اینڈ پراپس آج کل بڑے ان ہوئے ہیں, شادیوں پہ بھی ہو رہے ہیں ایوری تھنگ, تو اس کا کیا سین ہے؟ اچھا پراپس کا میں نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا نا کہ یہ ذرا اچھا تھا پھر کہ لوگ پہلے ہینڈ میڈ پراپس بناتے بیٹھ کے ایک ایک چیز کی, تو وہ مجھ سے نہیں ہوتی تھی. تو میں یہ کہتی تھی کہ میں ڈیزائننگ اسٹارٹ کر دی تھی پراپس کی. ڈیزائن پراپس کو ڈفرینٹ طریقوں سے تھیم سے ہاں ڈیجیٹلی. تو آپشن میں نے کلائنٹس کو یہ دیا کہ یو کین رائٹ وٹ ایور یو وانٹ آن اٹ. اوکے, دے ور لائک کہ لائک کچھ بھی لکھوا دو, کہ جو لکھوانا ہے لکھوا دو, میں لکھنے کے لیے تیار ہوں. تو اس میں یہ تھا. اور دوسرا کہ پراپس کا ایک لمیٹڈ سائز ہوتا ہے, تو میں نے اس کا سائز بھی ایکسیڈ کر دیا, بڑا کر دیا تھا, سائز انکریز کر دیا تھا. ان کو آپشن دے دی تھی کہ جو چاہیے لے لو, جو جس طرح سے چاہیے وہ کر دو. اور پھر اس میں اگین تھوڑا سا وہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ڈال کے اس لمٹ سے زیادہ ہوئے, تو پھر یہ پروڈکٹ اتنے فری. سو یہ پیکیجز میں ہوتے ہیں, پیکس میں ہوتے ہیں. تو اس وقت میرے خیال سے پراپس کا زیادہ سین ہوگا. پراپس کا بہت ہے, پراپس کا بہت اس لیے کہ ابھی لاسٹ ویک ایک لڑکی نے UK سے آرڈر کیے تھے اراؤنڈ 40 پراپس. اچھا, اور آئی واز انٹرنیشنل کلائنٹس ڈیر زیادہ ہے. اور اس میں یہ تھا کہ وہ بہت فری ہو گئی. شی از گونا واچ دس, آئی نو شی از ریئلی سویٹ. لیکن اس نے مجھے کہا کہ بیک گراؤنڈ چینج کرو, بیک گراؤنڈ کے بارڈرس چینج کرو, اس میں رائٹنگ چینج کرو. بہت ویئرڈ رائٹنگ تھی بٹ اٹ واز گڈ ایز ویل. تو اسی سے بندہ سیکھتا ہے بالکل. اور وہ سب کچھ ایک رات میں کرنا تھا. اچھا بالکل 40 پراپس ایک رات میں. ڈیجیٹل جو ہے دیٹ وڈ ہیلپ یو آؤٹ. ہاں بالکل. اگر یہ ہینڈ کرافٹڈ جو ہے, ہاں نہیں ہینڈ کرافٹڈ تو وہ چیز پہ نہیں ہوتی ہینڈ کرافٹڈ. تو اب تو یہ میرے خیال سے لوگوں نے اوروں نے بھی شروع کیا ہوگا, بہت لوگوں نے ڈیجیٹل جو ہے بہت لوگوں نے شروع کیا. تو میری ایک ٹیم ممبر نے شروع کیا, میں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گی لیکن چلو خیر ہے کر لو. گڈ سین ہے. اینڈ شی واز کانفیڈنٹ انف ٹو سینڈ می کہ یار اپنے ذریعے ڈیزائن سینڈ کرو. میں کہ اچھا لے لو. How do you generally see women in business پاکستان میں؟ ابھی تو بہت زیادہ ہے لڑکیاں بزنس میں, مے بی فرنٹ لائن پہ نہ ہو لیکن کرتی ہیں بہت بزنس, موسٹلی ہوم بیسڈ بزنسز میں. ٹھیک ہے. اب میں تو مطلب اوبیسلی مطلب میں ہوم بیسڈ بزنس ہی چلاتی ہوں, رائٹ. سو میرا انٹریکشن زیادہ تر ہوم بیسڈ بزنسز والی ویمن سے اور ان سب سے ہی ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ریشو تو ان کی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایون صرف پشاور میں دیکھ لیں, یو ہیو بین آئی گیس ورکنگ ود اے لاٹ آف آرگنائزیشن ایز ویل, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنی زیادہ فیمیل ہے ہر ایک چیز میں. ہر ایک اپنے کوئی نہ کوئی سائڈ بزنس چلا رہا ہے. بالکل. سو آئی تھنک یہ جو ایرا چل رہا ہے نا یہ فیمیلس کا ہی ہے. وہ تو ہم نے ابھی انڈیا میں دیکھا ہے. لیکن میں بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے سائڈ سے یا ہم لوگ, مطلب میرا ایک بہت بڑا گلہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی بلال واز ہیئر تو اس کے ساتھ بھی میری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ فار فیمیل ہمارے حساب سے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میری لٹرلی ایسی کلائنٹس رہی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے, لیکن سنس ان کو فنڈنگ ملی ہوئی تھی تو وہ تھی کہ ہم نے وہ سب کرنا تو ہے. ٹھیک ہے. سو یہ واقعی میں یہ چیز ہو رہی ہے, اینڈ آپ کو اپرچونیٹیز سنس یو آر ہوم بیسڈ بزنس, تو ہوم بیسڈ بزنسز کے لیے بھی اتنی اپرچونیٹیز ہیں؟ یس ایگزیکٹلی. مجھے خود ریچ آؤٹ کیا تھا کافی گورنمنٹ آرگنائزیشنز نے کہ وی ول فنڈ یو, لونس پرووائڈ کرتے ہیں. اس طرح سے ابھی بھی چل رہا ہے ایک اسکیم, ابھی بھی چل رہا ہے کہ جو گھر میں عورتیں بزنس وغیرہ کرتی ہیں تو ان کو ڈفرینٹ لونس دیتے, ایک لمٹ تک ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے اسٹارٹنگ کے لیے. تو گورنمنٹ اب کر رہی ہے کافی کچھ. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ لوگ مطلب کافی کالز بھی آتی ہیں کہ بتائیں آپ کو کیا کیا ایشوز ہے بزنس میں, تو سو وی کین ریزالو اٹ, یا ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہاں ابھی یہ جو امیزون آیا ہوا ہے, امیزون کے ریگارڈنگ بھی اتنی کالز, اتنے لائک وہ اسکیمز ابھی بھی چل رہے ہیں
کہ اس میں آپ آنا چاہتی ہیں یا ہوم بیس کوئی بزنس ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہتی ہے. اگر آپ کو ڈائریکٹلی فنڈنگ نہیں بھی کرتے تو وہ آپ کو اپرچونیٹی دے رہے کہ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اب چل رہا ہے, کافی کچھ چل رہا ہے. اچھا, اور کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ مطلب موسٹ ایکٹیولی جو ہے اس میں کام کر رہی ہیں؟ نیمس تو ایز سچ اسمیڈا وغیرہ, ویمن چیمبر آف کامرس وغیرہ یہ کرتے ہیں؟ یہ بھی ہیں, لوکل بھی ہیں, پروانہ خانم دیکھ لیں, ہاں وہ بھی کر رہی ہیں کافی کچھ. اس کے علاوہ ایک کرافٹر ہوں تو میں کرافٹنگ کو آف کورس ایک یہ ہے لیٹس گرو ٹوگیدر, وہ اسلام آباد میں ہے. یس, اٹس این آرگنائزیشن, اٹس اسلام آباد اینڈ راولپنڈی بیسڈ. ادھر سے ہی وہ لوگ موسٹلی, واقعی میں صحیح آرگنائزیشن ہے کہ گپ شپ وہ بہت نہیں وہ اچھا کافی اچھا ان کا ہوتا ہے. ان کا ہر ویک باقاعدہ سے ایگزیبیشنز لگتے ہیں سو دیٹ کرافٹرز اینڈ دیز پیپل کین سیل آؤٹ دیئر پروڈکٹس. ہاں, یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے؟ اسلام آباد اینڈ راولپنڈی بوتھ. اوکے, ونڈرفل. اچھا, F6 مرکز ہے. دس از منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے؟ ویکلی بیسس پہ, ہر 2 ویکس بعد اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا. ہاں, تو میری جو ادھر اسلام آباد کی ٹیم تھی, میں نے کہا تم لوگ کی تو بہت ایزی ہے, تم لوگ تو جا کر ادھر چیزیں ڈال دو, ہو جائے گا. ہاں, پھر اس میں مطلب بندہ یہ رسک لے سکتا ہے کہ اگر 500 کی کوانٹٹی بھی آپ کے پاس آ رہی ہے تو بندہ جو ہے وہ obviously وہاں پہ سیل آؤٹ کر سکتا ہے. تو وہاں پہ ٹرن اوور کیسا ہوتا ہے, مطلب لوگ آتے ہیں خریدنے کے لیے؟ اینڈ آتے ہیں, میں نے ادھر ان کا میں نے ایک ایونٹ کا وہ دیکھا تھا ہائی لائٹس وغیرہ, سو باقاعدہ سے ادھر پتہ نہیں ایکٹرس تھے کچھ. اچھا, کچھ ایکٹریسز آئی تھی اور کچھ اچھے خاصے لائک آرمی, اور اس مطلب ان کا وہ ایک اسکیم چلتا ہے آرمی ڈے ٹائپ ہو گیا یا اس ٹائپ کا ڈیز وغیرہ ہوتے, تو وہ زبردستی لے کر آ رہے ہیں کہ جو بھی کر رہے ہیں, لیکن لوگ آ رہے ہیں وہاں پر. ان کے کافی اچھا سین چل رہا ہے. زبردست. دس واز ویری نیو ٹو نو. ٹھیک ہے, سو ڈو یو تھنک ان نیئر فیوچر یہ چیز پشاور میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ پشاور میں ہو بھی رہے ہیں. اچھا, مطلب ایسے وہ اسکیچنگ اور اس کا دیکھ لیں, وہ اسٹوڈیوز بھی ہیں پینٹنگ وغیرہ کی, اس طرح سے ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں ہو بھی رہے ہیں, اسٹالس وغیرہ لوگ لگتے ہیں, لیکن وہ منتھلی اور ویکلی بیسس جو کامن نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے اگر تھوڑا کوئی انیشیٹو لے, میں ریڈی ہوں, میں کروں گی. تھوڑے انیشیٹو کوئی لے, مطلب obviously آپ لوگ ہی کرو گے, مطلب وہ آسمان سے تو کوئی چیز اترے گی نہیں. ٹھیک ہے, مطلب سو فار یہ چیزیں بھی دیکھ کر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم میں ہم تنگ آ گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے ڈیزائنرز بہت ہو گئے ہیں, ہر بندہ بیکنگ کر رہا ہے. تو اب جب یہ نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے, فیو ڈیز بیک صبا واز ہیئر فرام پروانہ خانم. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم مجھے جب اسکالرشپس کے بارے میں بتایا اینڈ ساری جو بزنسز جو ہے لوگ کر رہے تھے, مطلب صحابی میں بیٹھ کر اور ایسی جگہوں سے جو ہے بزنسز کر رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مطلب ہم تو میڈیا پہ کچھ اور سنتے ہیں, لیکن بینگ فرام کے پی, ٹھیک ہے, آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ نہیں بس یہاں پہ تو عورتیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یا اٹس ویری گڈ ٹو نو. اچھا, اس میں پی آر کا ایک جگہ پر آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, سو ہاؤ مچ ڈز پی آر کنٹریبیوٹ ان یور بزنس؟ اچھا, پی آر آئی ایم ناٹ انٹو پی آر, زیادہ میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے, پی آر بیکاز آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پی آر پیکیجز, لائک آپ کا جو اپنا ایک اچھا ریلیشنز جو ہوتے ہیں, آپ کا اپنا ایک, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اگین اٹس لائک ورڈ آف ماؤتھ. آف کورس. تو پی آر کا یہ سین ہے کہ جتنے زیادہ آپ کا لنک ہے کسی سے, اتنا زیادہ پشاور از لائک اے اسمال سٹی. ایک بندہ آپ کو جان جاتا ہے, پوری دنیا آپ کو جان جاتی ہے. تو تھوڑا سا وہ ریلیشنز اور کنیکشنز بنانے پڑتے ہیں, بٹ ود ڈفرینٹ پیپل آف ڈفرینٹ فیلڈس. ٹھیک ہے, ایک ہی جگہ پہ اگر اسٹک رہے صرف کرافٹر ہوں تو میں کرافٹرس کے ساتھ ہی کام کروں گی, تو وہ پھر نہیں ہوتا. آپ نے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو صحیح ہے, پی آر ضروری ہے. اور کلائنٹل جو آپ کا ہے وہ زیادہ تر پشاور بیسڈ ہے یا باہر سے بھی آرڈرز آتے ہیں؟ اچھا, میں نے آپ کو کہا نا اسٹارٹ میں جو میرے تھے فرسٹ 2 to 3 ایئرس, تو میرا سارا کراچی اور لاہور کے آرڈرز ہوتے تھے. کراچی لاہور یہ لوگ ہوتے تھے. اس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑا بہت کچھ لوگوں کو پروڈکٹس بھجوات کے ادھر ادھر, تو وہ پھر اگین اسپریڈ آؤٹ ہوتا رہا. تو اب میرا پشاور کے جو کلائنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں. اگر اس دن میں پختوں میں اس دن میں لیپرڈ آفس گئی تھی پروڈکٹ وہ کرنے, تو مجھے کہتے آپ ابھی بہت کم آتی ہیں. کیونکہ میرے یہاں کے کام زیادہ ہو گئے ہیں, اب وہاں پر اتنے میں بھجواتی ہوں لیکن بہت کم بھجواتی ہوں نا, کہ اب یہاں کے زیادہ ہو گئے ہیں. نہیں, یہ اچھا ہے, مطلب اپنی سٹی کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے, ڈیلیوریز ایزی ہوتی ہے, مطلب پروڈکٹ ڈیمیج نہیں ہوتا. تو اچھا, اس کی ڈیلیوری کا کیا سین ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو کافی مطلب خوشی سی چیز ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک پیپر بھی تھوڑا الٹا سیدھا ہو گیا, سو ہاؤ ڈو یو ایکچولی ٹیک کیئر آف دیٹ؟ اچھا, ڈیلیوریز یہ ہے کہ آلموسٹ ایوری ڈیلیوری سروس نو کہ ہمیں پیکیجنگ ہمیں خود کرنی ہوتی ہے. اچھا, دے ایون ٹیل اس کہ آپ خود پیکیج کرو, پیکیجنگ وغیرہ آپ خود کرو. تو ہم بیٹھ کے گھر میں کارٹن یا سمرایوز ایکڑی ہوئی اینڈ وی
پیک ایوری تھنگ آن آور اون تاکہ وہ خراب نہ ہو. ببل ریپ ہوتا ہے, پھر سیکنڈ لیئر ہوتا ہے, پھر باکس میں ریپ ہوتا ہے, اس کے بعد ببل ریپ ہوتا ہے ڈبل ٹرپل, تاکہ وہ خراب نہ ہو. اور اس کے بعد ڈائریکٹ کاسٹنگ جو ہے کور کر دیتی ہے سارا کچھ. یس. اچھا, اچھی بات. اصل میں اس میں بتا دوں, اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگین ہول سیل میں چیزیں آ جاتی ہیں ہماری, تو اس میں اتنا انویسٹ کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں پروفٹ اور کام جو ورک ہے, ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ کنزیومنگ ہوتا ہے. ٹھیک. مطلب ایک چیز پہ اگر چلے میرے ہارڈلی 1000 روپیز لگ رہے ہیں, ہارڈلی میرے, بہت زیادہ سے زیادہ میں کر لوں 1000 میرے لگ رہے ہیں, لیکن اس چیز کو بنانے کے میرے 2-3 دن لگ رہے ہیں. یہ تو ہے. تو مجھے پروفٹ مارجن تو میں اپنے ٹائم کے حساب سے مینیج کرتی ہوں. نہیں وہ تو سروسز میں obviously it's product based service that you are providing, and again وہی ہے کہ everything is an art. ٹھیک ہے, جتنی بھی چیزیں آپ بنا رہی ہیں. سو artista.pk, ٹھیک ہے, I understand what it is, ٹھیک ہے, لیکن obviously people from Karachi and Lahore they must be watching this as well. So what is artista.pk? اچھا دیکھیے, کم اپ کو تو یہ تھا کہ بس ہاؤ ڈیڈ آئی انوینٹیڈ اٹ, لائک نام وغیرہ وہ تو میری بہن نے کہیں سے چرا کے مجھے دے دیا. اچھا وی سو اٹ. اچھا دوسرا نام بھی چوری ہے. یہ چوری کیا تھا میری بہن. نہیں ایکچولی اٹ واز لائک, میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنا نام پیپر کرافٹنگ رکھا تھا. شی چینج اٹ, شی سیڈ کہ کائنات آرٹسٹ رکھ دو یا آرٹسٹ کائنات رکھو. میں نے کہا یہ کائنات تو میں کہیں نہیں ڈال رہی, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں کچھ کر رہی ہوں. سو پھر وی کیپٹ آن تھنکنگ, تو پھر میری بہن نے سجیسٹ کیا کہ آرٹسٹا رکھ دو. پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں ڈاٹ اور پی کے بھی ڈالوں گی. آرٹسٹا از جو میں پرسیو کر رہا ہوں, سو اٹس بیسیکلی آرٹسٹ مرد ہو گیا, آرٹسٹا جو ہے وہ پشتوں میں جو ہے آرٹسٹا از لائک مطلب we are doing something. ہاں لیکن اچھا it's not artista that پشتو والا. اچھا it's not that. It's like artista. Okay. An artist that is doing something. Okay, this actually means yes, an artista means an artist that is doing something. I always perceived it as وہ پشتو والا artista, خدا کو خبر مطلب دا artista تھا. اچھا یہ والا تھا. I thought کہ وہ والا ہے. Okay, great. So how many followers do you have right now? Abhi I have 9,500. And you are doing it through Instagram only, right? Yes. تو ویب سائٹ وغیرہ یا ان چیزوں میں. اچھا ویب سائٹ کا آئی ایم ورکنگ آن مائی ویب سائٹ, لیکن اس میں تھوڑی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. سو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ آئی وونٹ ایڈ دیز پروڈکٹس, کیونکہ یہ پروڈکٹس ہوتے ہیں کسٹمائز, اینڈ یو کین ناٹ کسٹمائز آن یور ویب سائٹ کہ بس میں بیٹھ کے یہ چیز یہ وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو ڈیل ود یور کلائنٹ, آپ کو اسی باتیں سننی پڑتی ہے. سو آئی وونٹ ایڈ دیز پروڈکٹس آن مائی ویب سائٹ, بٹ آئی ہیو something else in mind as well. Okay. ہاں کیونکہ اس میں کسٹمائزیشن جو ہے آئی گیس techspell.pk ایک ویب سائٹ ہوتی تھی. سو آئی یوز ٹو یوز اٹ 2014-15 میں آئی گیس. تو وہ یہ کسٹم آرڈرز وغیرہ کرتے تھے, ٹی شرٹس وغیرہ کے اوپر پرنٹنگ اینڈ آل دس. تو انہوں نے بڑا مزے کا ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا تھا. اس میں ہوتا تھا کہ آپ نے اگر شرٹ آرڈر کرنی ہے تو شرٹ وہاں پہ بن جاتی تھی, اس میں جتنا پرنٹ ایریا ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ اس میں آ جاتا تھا. آپ اپنا وہاں پہ PNG وغیرہ یا جو بھی آرٹ ہے وہ آپ اپلوڈ کریں وہاں پہ جہاں پہ آپ نے پلیس کرنا ہے, اینڈ دے یوز ٹو میک اٹ فار یو. ٹھیک ہے. پھر میں نے دوبارہ کسی بھی ویب سائٹ پہ پاکستان میں وہ چیز نہیں دیکھی. دس واز بیسیکلی میرے خیال سے اسپرنگ ٹی کے نام سے جو ہے, یا ٹی اسپرنگ ہوتا تھا, ان دونوں میں سے ایک ہے. یہ انٹرنیشنل ایک ویب سائٹ تھی. تو انہوں نے بیسیکلی جتنے بھی آرٹسٹ تھے ان کے لیے ایک وینیو اوپن کیا تھا کہ انہوں نے ویب سائٹ بنائی, آپ نے جو بھی آرٹ بنایا ہوا ہے آپ وہ ان کو بھیجیں, وہ ٹی شرٹ کے اوپر رکھیں گے, وہاں پہ رکھ دیں گے. جتنی بھی ٹی شرٹس بکتی ہیں تو اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو دیتے تھے. ٹھیک ہے. باقی وہ پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ان کا کام تھا, شپ کرنا ان کا کام تھا, پیمنٹس ریسیو کرنا ان کا کام تھا. آپ کی شرٹ پہ آرڈر آ گیا, آپ کو ایک سرٹن پرسنٹیج یا تو اس طرح کی. پھر میں نے دوبارہ پاکستان میں آئی گیس ایک ویئر ہاؤس .pk اور سم تھنگ لائک دس. میں نے پہلے سوچا کہ شاید یہ وہ چیز ہے, لیکن وہ چیز نہیں تھی. سو مے بی یو کین ڈیولپ دیٹ, مطلب اف یو ہیو پیپل ہو آر ریڈی ٹو سیل, ٹھیک ہے, اینڈ ریڈی ٹو میک. ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ آپ 25 سے زیادہ آرڈرز نہیں کر سکتے ہیں ایک اس میں. ٹھیک ہے. سو مے بی یو گیٹ لائک 200 آرڈرز اے منتھ. ٹھیک ہے. سو اس میں یو نیڈ ہیلپ. سو مے بی دس کین ورک آؤٹ, اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیک رائلٹی آف دس آئیڈیا ایز ویل. ٹھیک ہے. اچھا, سو اس میں ڈیجیٹلی سنس آپ کا جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ ڈیجیٹلی چل رہے ہیں, اور ڈیجیٹل کو آپ یوز بھی بہت زیادہ کر رہی ہیں. اگر اس کو مارکیٹنگ پرسپیکٹیو سے ہم لوگ دیکھ لیں یا ایون میکنگ کے پرسپیکٹیو سے بھی ہم لوگ دیکھ لیں تو اس میں آپ اس کو یوز کر رہی ہیں.
डू यू सी कि जो डिजिटलाइजेशन इस वक्त चल रही है, मतलब हमारे पास ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा लेट आती हैं, लेकिन अभी जिस स्टेज पे हम लोग हैं, इंस्टाग्राम वगैरह है, प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, सो डज इट एक्चुअली हेल्प पीपल या और लोग आते हैं इसमें? क्या मतलब मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि मतलब हाँ एक बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल. हाँ लाइक इंस्टाग्राम इज समथिंग के उधर से तो मतलब लोगों ने कितना कितना अर्न करना स्टार्ट कर दिया, और वाहिद इंस्टाग्राम ही है. फेसबुक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. आई डोंट इवन नो एनीवन कि कोई फेसबुक यूज़ भी करता है. मैं बिल्कुल, मैं पता नहीं हफ्ता बाद फेसबुक ओपन करती हूँ, उसमें कितने किस्से होते हैं. लेकिन इंस्टाग्राम आई यूज डेली. इट्स मोर ऑफ अ ट्विटर नाउ. बिल्कुल, ठीक है. फेसबुक जो है बस इंस्टाग्राम वो बहुत लोग यूज़ करते हैं, और लोग इसी से मोटिवेट भी होते हैं. आपने देखा होगा कि लाइक पहले इतने वो मेकअप आर्टिस्ट इतने नहीं होते थे. अब देखिए तो हर दूसरा बंदा मेकअप आर्टिस्ट है. इतने इंस्टा ब्लॉगर्स नहीं होते थे. आई वोंट इवन कॉल देम ब्लॉगर, लेकिन वो इंस्टा पे जो पिक्चर्स अपनी अपलोड करते हैं, हाँ, सॉर्ट ऑफ ब्लॉगिंग करते हैं. तो वो पहले इतने नहीं थे. एंड now every other person is calling themselves a blogger on Instagram because they are inspired from other people. वो दूसरों से इंस्पायर्ड होके कर रहे हैं. इतने क्राफ्टर्स नहीं थे इंस्टाग्राम पे, लेकिन अब आ रहे. आप भी सोचेंगे हर जगह क्राफ्टिंग डाल रहे हैं. नहीं बात ही सारी इतने क्राफ्टर्स नहीं थे, और ना पिशावर में इतने थे. जब मैंने स्टार्ट किया था जस्ट एक क्राफ्टर थी पिशावर में, और कोई भी नहीं था. तो अब देखिए, अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो गया. हाँ ऑब्वियसली. एंड अभी गवर्नमेंट के साइड से आपने फीमेल को तो ऑब्वियसली वो कर लिया. डिजिटल पाकिस्तान की हम लोग एक बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको जो है इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम लोग रोज़ाना देख रहे हैं कभी एक प्लेटफॉर्म बैन हो रहा है, कभी दूसरा प्लेटफॉर्म बैन हो रहा है. सो उससे कुछ अनसर्टेनिटी आती है. मतलब फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता यू वेक अप मॉर्निंग एंड इंस्टाग्राम जो है वो नहीं है. ठीक है, खोल रहे हैं, खोल नहीं रहा. ठीक है. सो अब आपकी वो हर चीज़ इंस्टाग्राम से ही चल रही है. अब ठीक है, कोई 2 लाख में से 2 बंदे ऐसे होंगे जो उसको गलत पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होंगे, बट यू आर यूजिंग इट फॉर अ गुड पर्पस. सो डू यू थिंक दिस बैन कल्चर इज इट सपोर्टिंग पीपल या डिस्करेजिंग पीपल? आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिस्करेजिंग पीपल, क्योंकि टिकटॉक को देख लें. हाँ, मतलब ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिंजी पीपल ओवर देयर कि वहाँ पर वो तो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अर्न कर रहे हैं उससे, टिकटॉक से. अब इस दौर में जहाँ ज़रा बेरोज़गारी ज़्यादा है, एंड पीपल आर मोर इनटू डिजिटलाइजेशन एंड दे आर मोर इनटू होम बेस्ड बिजनेसेस. क्यों? क्योंकि जॉब्स नहीं है, थोड़ी कम है. अगर हो भी तो कम है. ठीक है. और एंड एट द पॉइंट आप अगर किसी एक ऐप को या किसी एक प्लेटफॉर्म को बंद कर रहे हैं, तो ठीक है 80 लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जो 20 लोग हैं उनकी तो रोजी रोटी बंद हो रही है. सो आई एम नॉट गोना थिंक अबाउट दोज 80 पीपल, आई एम गोना थिंक अबाउट दोज 20 वंस. पॉजिटिव साइड. हाँ ऑफ कोर्स. तो वो 20 लोगों के लिए मैं उनमें से मैं भी हूँ. अच्छा, डू यू थिंक अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में दोनों जेंडर्स के लिए? लेट्स टॉक अबाउट. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन हमारी यूथ जो है दे वांट टू गो बिग विद इन लाइक इस तरह से. उनको मेहनत ज़रा थोड़ा कम करना है, और उनको अवेल ज़्यादा करना है. एग्जैक्टली. ठीक है. अभी भी आई केम अक्रॉस समवन एंड शी वाज लाइक कि मुझे क्यों ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, एंड शी वाज रियली हार्ड वर्क. मतलब थी, उसने काफ़ी काम वो किया भी था. मुझे क्यों ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, मैं क्यों आगे नहीं जा रही. मैंने कहा आपने कब से स्टार्ट किया? मेरे 3 मंथ्स हो गए. मैं 5 साल से लगी हूँ, मुझे अभी कुछ मिल रहा है. तो 3 मंथ से हौसला रखो, हो जाएगा. ठीक है. लाइक दे वांट, वो ने जंप करना है. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन लोगों को कम से स्टार्ट भी नहीं करना, उन्हें डायरेक्ट ऊपर जाना है. समटाइम्स ऐसा हो करना पड़ता है कि आपको थोड़ा सा कम से फिर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर लाइक कितने प्रोफेशनल हो गए हो आप. नहीं, लेकिन लोग डायरेक्ट ऊपर छलांग मारते हैं. तो क्योंकि अभी हमारी रिसेंटली जो है इस चीज़ के ऊपर डिस्कशंस होती थी कि हमेशा बचपन से हम लोग ये सुन रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. लेकिन सिंस मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ, मैंने लिटरली टैलेंट कम और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देखी हैं. ठीक है. मतलब ऑब्वियसली यू मेक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ. दिस इज़ वाई आई एक्चुअली वांटेड टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू, क्योंकि हर बंदा इसी उसमें होता है कि मैं कुछ ना करूँ और बस हो जाए. और हम लोग ये चीज़ देखते भी हैं. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट लाइक वायरल कंटेंट. ठीक है. कि एक बंदे की या एक बंदी की एक वीडियो जो है वो वायरल गई, हाँ पारी हो रही है. ठीक है. और मतलब नाउ मतलब उसने कुछ भी नहीं किया. ठीक है. उसके दूसरी तरफ जो है अगर मैं कहूँ कि एक और बंदी होगी जो कि एक
क्वालिटी कंटेंट बना रही होगी, मेहनत कर रही होगी, वो अभी तक लगी होगी और उसके फॉलोअर्स जो है वो नहीं कर रहे होंगे. तो ठीक है, वो ब्रेक थ्रू एक आता है, लेकिन हाउ डू यू एक्चुअली सी दिस वायरल कंटेंट? कि अरशद चाय वाला का हमने केस देखा, ठीक है, एक रात में जो है बंदा वायरल, फिर उसको समझ नहीं आ रही थी मैं इसके साथ क्या करूँ, क्योंकि फेम ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे फेम को मैनेज करना भी अपने लिए एक आर्ट है. ठीक है, फेम आपको मिल जाता है, ठीक है, आजकल की दुनिया में फेम मिलना जो है वो मुश्किल नहीं है, फेम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो जितना भी है आजकल आप लोगों के उसमें भी ऑब्वियसली ये चीज़ें होंगी. सो एज अ वुमेन हाउ डू यू एक्चुअली सी दिस थिंग? उनको चाहिए इस टाइप की चीज़ होती है. दे यूजुअली प्रमोट पीपल या स्टफ जो कि थोड़ा वो मतलब नॉट अबाउट देयर टैलेंट, लाइक बस उनको कोई शोगल मेले की कोई चीज़ मिल गई, वो उसको वो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ को प्रमोट करते हैं. अभी ओलंपिक्स में कितने लोगों ने हमारे पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया, जीता है, इतना किसी ने उनको हाइप वगैरह नहीं दी. ठीक है, सो वो डिपेंड करता है कि हमारे लोग नहीं तो क्यों देंगे? जब एक बंदे की सिर्फ एक वीडियो वायरल हो जाए, वो पूरी दुनिया उसको जानना शुरू कर दे, क्यों कोई जो है दिन में 10-10 घंटे ट्रेनिंग करेगा, ओलंपिक हो जाएगा, मेडल जीतेगा? बिल्कुल उम्दा का तरीका ना, यही बात होती है. लाइक लोग नहीं करते, लोगों का वो होता है लेकिन अगेन अब ये जो पार्टी हो रही वाली है, शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग. आई वॉज फॉलोइंग हर, लाइक कि जब इनके 50K थे, 40K थे, बट वो बहुत हार्ड वर्किंग है. उनका वो हार्ड वर्क, वो शी यूज टू सिंग सॉन्ग्स एंड स्टफ लाइक दैट, उस पर किसी ने उनको वो पॉपुलर नहीं किया क्योंकि शी वॉज गुड एट दैट. बट वो एक पारी बोल दिया बर्ड, तो उनको और वो मतलब मुझे स्पेसिफिकली उसने फेम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है. ठीक है, मतलब मुझे लगा था जब इसके ऊपर खासकर जुनेजो ने वीडियो बनाई, फिर एक और बंदे ने वीडियो बनाई, तो उस वक्त ट्रेंड हुआ था, मुझे नहीं था पता कि मतलब ये अब ट्रेंडिंग चल रहा है. ठीक है, व्हेन आई वेंट टू हर प्रोफाइल, हर बंदे ने वहीं से देखा और टैग हो रही थी तो उधर जा रहे थे. शी मेड दिस वन पर्टिकुलर हाईलाइट जिसमें जो लोग उसको रिक्रिएट कर रहे थे, शी वाज एक्चुअली पुटिंग इट अप एज अ हाईलाइट. ठीक है, तो वो एक मेरा ख्याल से वो CBA अरसलान जो है उसने इसके ऊपर बनाया था कि लोगों को लग रहा था कि ये तो हम इसको मतलब बेइज्जत कर रहे हैं. ठीक है, और वो उसको एंजॉय कर रही थी, तो आखिर में जो है लोग उस चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. और उन्होंने वहाँ पर स्टॉप नहीं किया ना, उन्होंने अपना बाकी डिफरेंट साइड्स भी दिखाए. लाइक शी वाज गुड एट सिंगिंग, उन्होंने वो भी दिखाया. शी वाज गुड एट लाइक मॉडलिंग वगैरह, तो उन्होंने अपना वो साइड भी दिखाया, एक जगह पे स्टॉप नहीं किया. सो दैट्स ब्यूटी विद ब्रेन्स. वल्लाह. अच्छा, तो फाइनली what would be your message for crafters and then for the general public? अच्छा, क्राफ्टर्स का तो ये है कि एक तो पहली बात, मेक योर ओन कंटेंट. ओके, जितना आप यूनिक होगे, जितना आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल होगा, उतना आप ग्रो करोगे. किसी और का स्टाइल लेकर या किसी और का लाइक मतलब वो थोड़ा कॉपी पेस्टिंग करके उससे बहुत बंदा पीछे चला जाता है. लेकिन यू कैन ग्रो अ लॉट इफ़ यू हैव समथिंग यूनिक. बाकी पब्लिक को ये है कि यार थोड़ी मेहनत कर लो. होता है, सब कुछ इजी है. मतलब लाइक समवन लाइक मी, अगर मैं आगे थोड़ा बहुत जा सकती हूँ, सो एवरीवन कैन. नहीं, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम. मुझे अक्सर जो है ये CSS ऑब्वियसली जो है हमारी माशरे का जो है सबसे बड़ा एस्पेक्ट है. ठीक है, हर एक एक्सपेक्ट करता है कि मैं CSS जो है वो करूँ, एंड करूँ क्योंकि फिर बाद में काम नहीं करना पड़ेगा और हर चीज़ मुझे मिल जाएगी. लेकिन CSS में भी हमेशा मेरा ये डिबेट रहता है कि हम देखते हैं 19 ग्रेड अफसर को, 21 ग्रेड अफसर को कि उसके पीछे 4-5 गाड़ियाँ और गार्ड और ये सारा कुछ गुजर रहा है. 17 ग्रेड में आपकी एंट्री होती है. ठीक है, 17 ग्रेड वाला वही खजल ख्वारी से गुजरेगा. बिल्कुल. ठीक है, उसको भी 5-6 साल लगते हैं कि वो एक ऐसे लेवल पे आए कि लोग उसको रिकग्नाइज करें, उसका काम जो है वो देखें. फिर उसकी वो मशरूटी और वो सारा कुछ जो है वो स्टार्ट होती है. और यही मसला होता है कि हम लोगों की बुक्स में, सिंस मैंने बिजनेस पढ़ी है तो उसमें भी यही था कि बिल गेट्स से और स्टीव जॉब से नीचे बात नहीं होती थी, मैनेजर से नीचे तो जॉब होती नहीं है. ठीक है, ये ऑफिसर तो हमने कभी ज़िंदगी में पढ़े ही नहीं है, केस स्टडी में भी कभी नहीं पढ़े कि कोई एग्जीक्यूटिव है या ऑफिसर है, बस मैनेजर है. ठीक है, तो उस एक्सपेक्टेशन से जब हम लोग बाहर दुनिया में आते हैं तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, और फिर हमें जो है वो समझ आती है कि अच्छा ये तो ऐसा नहीं है, कुछ और भी है. ये तो ऐसा नहीं है. तो डेफिनेटली जिस फील्ड में भी आप लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जॉब कोई करता है, मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई करियर स्टार्ट करते हैं तो 3 साल ख्वारी है. बिल्कुल. इधर वो आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं,
اٹس اپ ٹو یو کہ مطلب آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بزنس کر لیں. اگر آپ کو جو ہے اپنا رسک آپ اتنا نہیں لے سکتے ہو آپ بے شک جاب کریں. جاب میں بھی 3-4 سال آپ خوار ہوگے, اس کے بعد آپ ایسے لیول پہ پہنچو گے کہ کل کو آپ کے نیچے 2 سبارڈینیٹس ہوں گے تو پھر آپ اپنا سارا غصہ ان کے اوپر نکال سکتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی اٹ واز اے لولی کنورسیشن. اینڈ یہ جو اسلام آباد کا سین آپ نے بتایا اٹ واز ویری نیو فار می اینڈ ڈیفینیٹلی آئی چیک اٹ آؤٹ. اینڈ جتنے بھی لوگ اوبیسلی یہ دیکھ رہے ہیں سو یو شوڈ ڈیفینیٹلی چیک دس آؤٹ ایز ویل. آپ لوگوں کے لیے اچھی اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں. ایٹ دی اینڈ لاسٹ میں اف somebody wants to start this business, ٹھیک ہے, سو اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اینڈ ہاؤ دے کین ایکچولی ریچ یو آؤٹ. اچھا دے کین ریچ می آؤٹ ایٹ مائی اون اکاؤنٹ artista.pk. لیکن اگر خود اسٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ ڈفرینٹ اسٹائل اسٹارٹ اپنے ڈفرینٹ پروڈکٹ اسٹائل دیکھ لو, ٹھیک ہے, آپ کس میں اچھے ہو. پھر جس چیز میں اچھے ہو تو کتنے جانرس کہتے ہیں یا بہت زیادہ ہے. لائک اس میں کچھ ہوتے ہیں کہ لائک اسکریپ بکنگ ہو گئی, پھر ہوتے ہیں ویڈنگ سپلائز ہو گئے, اوکے, پھر پارٹی سپلائز ہو گئے, ٹھیک ہے. سو ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں. کچھ ایستھیٹکس ہو گئے, کچھ برائٹ اینڈ وہ کلرفل ٹائپ آف تھیمز ہو گئے. تو آپ پہلے دیکھ لو کہ آپ کس چیز میں اچھے ہو. اس کے بعد میک سیمپلس, اوکے, پوسٹ اٹ, ٹھیک ہے. اینڈ آفٹر دیٹ اسٹارٹ ورکنگ. بی ایکٹیو آن یور اکاؤنٹس. اگر ہوم بیسڈ ہے تو بی ایکٹیو آن یور اکاؤنٹس. پیپل جب لوگ دیکھتے ہیں آپ کا کام دے اسٹارٹ ٹرسٹنگ یو. ہاں آف کورس. اب وہ دیکھیں گے کہ آج شی از ورکنگ, شی از اپلوڈنگ سم تھنگ, شی از ڈوئنگ سم تھنگ, سو دے اسٹارٹ ٹرسٹنگ یو, اور اس کے بعد آپ کو کام ملتا ہے. تو اسٹارٹنگ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہلے ایکسپلور کرو وٹ یو آر گڈ ایٹ. مطلب بس ایسے شروع میں شیکا, تو اس کے بعد دین اٹس ایزی. ہاں صرف مطلب دوسرے کو دیکھ کر نہیں کہ مطلب یہ کر رہی ہے تو بس میں بھی کر سکتی ہوں. خود کو ایکسپلور کرو نا, اور کمپیٹ مت کرو دوسروں کے ساتھ, اپنے ساتھ کمپیٹ کرو وٹ یو ور بیفور اور اب آج کیا ہو. بالکل, تو پھر ٹھیک ہے. Wonderful. Thank you so much, Kainat, for being here. Thank you so much. And thank you for all the insights and everything that you said. So I hope کہ آپ لوگوں کو بھی اس میں کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا. And if you like such content, do like this video. And if you want to get in touch with Kainat, by the way, so the links are in the description. You can send me your Facebook group link as well, جہاں پہ جو ہے لوگ آپ کے ساتھ connect کر سکتے ہیں. So if you like such content, do like this video and do support it by subscribing. And I'll see you guys in the next video. Take care. اللہ حافظ.